السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ معزز سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11 یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر جو یہ آیت کریمہ ہے اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے۔ کل جو سورہ یاسین کا آغاز ہوا تھا اس میں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھایا اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر بھی قسم کھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پر گامزن ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو قرآن کریم ہے یہ محکم کتاب ہے، یہ مضبوط معنی اور نظم کے اعتبار سے بڑی ہی واضح کتاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جن کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا۔ اس کا مفہوم اور اس کی تفصیل اور تفسیر میں نے یہ بتلائی تھی کہ مکہ والوں کے درمیان اور ان کے اطراف کے علاقوں میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو درمیان کا جو ایک لمبا اور طویل ترین عرصہ ہے، اس میں کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے مکہ والوں کو ڈرائیے۔ حالانکہ یہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، تو یہاں پر چونکہ مکہ میں پہلے پہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے تھے، اس لیے مکہ والوں کو ڈرانے کے لیے کہا گیا۔ اور یہاں پر جو بات بتلائی گئی ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ ابو جہل۔ اس سے مراد عتبہ، اس سے مراد شیبہ اور اس طرح کے بڑے بڑے مشرکین مکہ اور اس کے جو سرداران ہیں، یہ لوگ اس سے مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ابو جہل کفر پر مڑا، عتبہ، شیبہ یہ سب کفر پر مڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ثابت کر دیا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر ہی جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات ثابت ہو چکی ہے مطلب جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 13 میں کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور بھی ضرور جناتوں اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں سے ہم جہنم کو بھرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جہنم ثابت ہو چکی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابو جہل کی راہ پر چلنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک کے جو سرداران ہیں ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کفر و شرک کی طرف بلانے والے اور اسی میں ڈھکیل دینے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے طریق پر جو چلنے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ ان میں انسان بھی ہوں گے اور جنات بھی ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ صاد آیت نمبر 84 میں شیطانوں کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ تم لوگوں سے بھی اور جو تم لوگوں کی اتباع کرے گا، اے شیطان تم سے بھی اور جو تمہاری اتباع کرے گا ان تماموں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، چاہے ابو جہل ہو، چاہے عتبہ ہو، چاہے شیبہ ہو، یا ان کے راستے پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے
اختیار دیا تھا دنیا میں، ہم لوگوں کو بھی اختیار دیا اللہ نے. دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، 2 راستے دکھلا دیے. یہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا گیا ہے، اور یہ ادھر ادھر کے راستے ہیں جو تم کو جہنم سے جنت سے بھٹکا کر کے دوسری طرف لے جانے والے. اللہ نے دونوں راستے دکھلا دیے ہیں، ہم کو بھی دکھلا دیے ہیں، آپ لوگوں کو بھی دکھلایا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہو کر کے چلے گئے ہیں ان کو بھی اللہ نے دکھلایا ہے، جتنے پیدا ہو رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی دکھلایا ہے، اور جتنے پیدا ہونے والے ہیں ان تماموں کو اللہ دکھلانے والا ہے. اور ان کو صحیح غلط کا فرق بتلا کر کے اللہ نے ان کو ارادہ اور اختیار دے دیا، اختیار کی آزادی دے دی کہ تم کو جس راستے پر چلنا ہے چلو. اب اس طرح کے لوگوں نے کیا کیا؟ شیطان کی پیروی کیا، صراط مستقیم پر نہیں چلے، خیر کے راستے پر نہیں چلے. وہ راستہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اس راستے پر نہیں چلے. ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، لہذا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ان کی تھوڑی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے فرمائی جو ہم لوگوں کو اور ہم میں سے ہر ایک کو سننے کی بڑی اس کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں پھر وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر اٹھ گئے ہیں. دیکھیے اس آیت کریمہ کا مفہوم 2 طرح سے بیان کیا گیا ہے. ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ یہ جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا مجرمین کو تو اس طرح سے توق پہنا دیا جائے گا، لیکن اس کا اصل مطلب جو ہے، جو صحیح معنوں میں مطلب ہونا چاہیے وہ یہ کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کا توق انسان نے خود پہن لیا ہے. باپ داداؤں کی تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ حق بات بتلایا گیا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں، ہم کیسے ایسے کر لیں؟ بہت زمانے سے ہم لوگ یہی سب کر رہے ہیں، ہم کیسے یہ چیز مان لیں؟ باپ داداؤں کی تقلید کا توق، مشرکانہ اور جاہلانہ رسم و رواج کا توق، کبر و غرور، نخوت اور تکبر کا توق کہ ہم کیوں مانیں گے؟ ہم سماج و معاشرے کے اتنے بڑے چودھری صاحب ہیں، کیا ہم قرآن کی بات ماننے جائیں؟ یہ ادنا سا مولوی صاحب سامنے بیٹھ کر کے اتنی ساری باتیں کر رہا ہے، کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ حالانکہ مولوی صاحب کی صرف زبان ہوتی ہے، بات کس کی ہوتی ہے؟ رب العالمین کی ہوتی ہے بات. تو یہ سب توق ہے جو انسانوں نے اپنے سے پہن لیا. اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ڈالا ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے، رب کی رضامندی کی طرف جانے والا ہے. اور یہ جو راستے ہیں انسان کو حق کے راستے سے گمراہ کر دینے والے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، حق کو قبول کرنے یا نہ کرنے یا شرکشی کی راہ کو اختیار کرنے میں ابتدا کرتا ہے انسان، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی راستے سے اس کو توفیق مل جاتی کہ ہاں جاؤ آگے بڑھتے جاؤ. اس لیے ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب اللہ ہدایت دے چکا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں نا ہدایت پر ہونے کے باوجود لوگ جو ہے خیر کی طرف نہیں آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر ٹیڑھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان کیا ہے وہ اصل میں عدم قبول حق کی ایک تمثیل ہے، یہ کہ حق کو قبول انسان نہیں کر رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے جسموں پر اتنا توق پہن لیا ہے کہ وہ توق گردن تک آ گیا ہے، اور گردن تک آ جانے کی وجہ سے نہ وہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ وہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ وہ نیچے دیکھ سکتا ہے، نہ وہ حق کی بات کو دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. باپ داداؤں کی تقلید کا توق اس نے پہن لیا ہے، رسم و رواج کے توق کو اس نے پہن لیا ہے، کبر و غرور اور گھمنڈ اور نخوت کے توق کو اس نے پہن لیا ہے، جس کی وجہ سے دائیں بائیں نہیں دیکھ پا رہا ہے، کچھ سن نہیں پا رہا ہے، اور اپنے اندر بھی غور و فکر نہیں کر پا رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیسا بنایا، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ یعنی ایک دیوار ان کے سامنے کر دیا ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے سو وہ دیکھ نہیں سکتے. آگے کی دیوار کیا ہے؟ یہ دنیا ہے جو ہمارے بالکل سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. دنیا ہے، دنیا کی لذتیں ہیں، یہاں کی رنگینیاں ہیں، یہاں کے عیش و عشرت ہیں، یہاں کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے انسان بس اسی میں محو اور مگن ہو گیا. دنیا کے اندر آ کر کے دنیا میں محو اور مگن ہونے والا کون ہے؟
انسان خود ہے، وگرنہ صحابہ کرام بھی تو مگن ہو سکتے تھے، نہیں ہو سکتے تھے کیا؟ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا ابھی اس دور میں ہے وہ مومنین، وہ بھی تو دنیا میں مگن ہو سکتے تھے. لیکن یہ جو دنیا ہے، دنیا کی جو لذتیں ہیں، ایسے لوگوں کو صرف دنیا کی لذتیں دکھ رہی ہیں. دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے یہ نہیں دکھ رہا ہے. اور پیچھے بھی ایک دیوار اللہ نے بنا دیا. کیا کون سی دیوار؟ کہ آخرت کا جو تصور ہے ان کے دل میں کلیئر نہیں ہو رہا ہے. یہ خود وہ کر رہا ہے لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسا کروا دیا ہے. کیا مطلب انہوں نے ایسا چاہا اس لیے اللہ نے اس راستے پر اس کو چلا دیا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگی ہے. جہاں گمراہی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیں گے اللہ عز و جل بھی اسی راستے پر ہم کو چھوڑ دے گا. یاد رکھیے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے ان کو ڈھک دیا ہے. دنیا سامنے ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سخت نفرت ہے. یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پوری طرح سے ڈھانپ لیا. مکہ والوں کو ڈھانپ لیا، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو ڈھانپ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، لہذا وہ ایمان نہیں لا پائیں گے، وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کر پائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کیفیت اس وقت انسان کے اندر ہوتی ہے جب انسان ہٹ درمی کے ایک بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے. اب اس کو آپ کتنی بھی دلیل دے دیجئے، کتنا بھی سمجھا دیجئے، یہ کہ اگر نہیں ہم ان باتوں کو نہیں مانیں، نہیں ہمارے سامنے سب نہیں چلے گا، ارے کیا بات کرتا ہے، ہم نہیں مانیں گے. آپ آج کے ڈیٹ میں بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اور سو کالڈ مسلمانوں کو ان کے اندر آپ ایسی صفت پائیں گے. یہ مکہ والوں کی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. لیکن آج کے ڈیٹ میں بہت سارے لوگ ضد، ہٹ درمی، عناد اور دشمنی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر سامنے والے کے منہ سے حق بات نکلا بھی اور مکمل دلیل کے ساتھ بھی نکلا تو اس کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے، کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے دونوں برابر ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ چاہے معاملہ کیسا بھی ہو، اگر صحیح بات پوری حق اور دلیل کے ساتھ ہمیں مل جائے، کہنے والا کوئی بھی ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ایکسیپٹ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر. آپ تو صرف ایسے آدمی کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی اتباع کرتا ہے. ذکر، اور ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، ذکر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ذکر سے مراد یہ پورا دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آپ تو بس ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی اتباع کرنے والا، جو اپنے نفس کی اتباع کرنے والا ہو. ان کو آپ کہاں ڈرا سکتے ہیں؟ چاہے وہ سو کالڈ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سو کالڈ توحید پرست ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو توحید پرست ہونے کا کھوکھلا دعویٰ ہی کیوں نہ کرنے والا ہو. آپ ان کو حق بات نہیں کہہ سکتے، نہیں سمجھا سکتے ہیں، نہیں بتا سکتے، صراط مستقیم پر نہیں لا سکتے. آپ ان کو صراط مستقیم پر وہی آئیں گے جو ذکر کی اتباع کرنے والے ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر. آپ تو بس ایسے آدمی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، ذکر کی اتباع کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب کی حالت میں رحمان سے ڈرے. رحمان کو نہیں دیکھا لیکن رحمان سے ڈر رہا ہے. آخرت نہیں دیکھا لیکن اس کو ڈر ہے کہ آخرت میں رحمان کے سامنے جاننا پڑے گا، اس کے سامنے جا کر کے اپنی تمام چیزوں کا حساب کتاب رحمان کے سامنے دینا پڑے گا. ایسے لوگوں کو آپ ڈرا سکتے ہیں. لہذا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں بیان فرمائی ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے.
آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا